مشکاہ شریف کے اندر اور خصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب ملک شام کی طرف آپ نے تجارت کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ ابو طالب کے پرورش میں تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کا ارادہ کیا، تیاری کی۔ اب اس قافلے کے اندر سرداران قریش بھی شامل تھے، ان کا مال بھی تھا، وہ خود بھی تھے۔ تو جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا اور ملک شام کی طرف سفر شروع کیا تو یہ رستے میں پڑاؤ ڈالتا جہاں شام آتی، کھانے کا وقت آتا، رات گزارتی ہوتی، وہاں پڑاؤ ڈال لیتی۔ تو یہ چلتے چلتے جب شام کے قریب پہنچا تو ایک جگہ پر ابو طالب نے پڑاؤ ڈالا، فرمایا بھی یہاں آرام کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور رات یہیں بسر کریں گے، صبح کو آگے سفر کریں گے۔ تو جب آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہیں ایک گرجا تھا جس میں بحیرہ نامی راہب جو تھا وہ رہتا تھا۔ تو جب پڑاؤ ڈالا ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو بحیرہ راہب اچانک اس قافلے کے قریب آیا، آ کر اس نے سلام کیا، حالانکہ پہلے وہ کبھی اس طرح نہیں آیا تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا۔ تو جب اس نے آ کر سب کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا اور آپ کا ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اس نے یہ الفاظ بولے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یعنی یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالی نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر قریش کے جو سرداران تھے یا شیوخ لوگ تھے انہوں نے پوچھا، ہے بحیرہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اس نے کہا جب تم گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھ رہا تھا سارے درخت، سارے پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ دونوں چیزیں صرف نبیوں کو ہی سجدہ کرتی ہیں ان کی تعظیم کے لیے، اور نیز میرے علم میں ایک اور نشانی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی نشانی ہے؟ تو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہے اور یہ اس کی نشانی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا کہ کبھی مہر نبوت کو دیکھتا اور کبھی آنکھوں مبارکہ کو دیکھتا، آنکھوں کی سرخی مبارکہ کو دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں ہلکی سی سرخی مائل تھی، کبھی وہ آنکھوں کو دیکھتا، کبھی مہر نبوت کو دیکھتا، اور اسے کہا کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جو پہلے انبیاء اکرام نے بیان کی ہیں اور آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کا بحیرہ نے کہا میں تم سب لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ آج تم شام کا کھانا جو ہے وہ میری طرف ہے، سب حضرات میرے کھانا کھائیں گے۔ بحیرہ راہب چلا گیا اور اس نے کھانے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا۔ جب ٹائم ہوا اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ جب خادم آیا تو سارے
اس کے ساتھ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہنے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا، اب بحیرہ راہب دروازے پر کھڑا ہے، جو بھی اندر جاتا ہے اس کو ملتا ہے، دیکھتا ہے، اندر اشارہ کرتا ہے کہ اندر تشریف لے جائیں، اندر تشریف لے جائیں۔ تو جب سارے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں تھے۔ تو اس نے پوچھا کیا سارے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو سب آ گئے۔ اس نے کہا نہیں کوئی ہے کہ جو ابھی نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگے وہ ایک نوجوان ہمارا ہے، وہ ہم نے سامان کے لیے اس کو پیچھے رکھا ہے کہ سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، باقی سب ہم آگے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ نہیں اس کو بھی بلاؤ، کہ جس کے لیے میں نے اتنا انتظام کیا ہے، تمام کہ اس کو تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے، وہی تو ہے جس کی خاطر میں نے سارا اہتمام کیا ہے۔ اس نے اپنے خادم بھیجا، کہا کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ، 2 خادم بھیجے کہ تم سامان کی نگرانی کرنا، اور ایک سے کہا کہ تم ان کو لے کر فوراً ہمارے پاس لاؤ۔ تو 2 خادم اس کے سامان کے پاس بیٹھ گئے، ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، آپ تشریف لے آئے۔ تو بحیرہ نے بڑی عزت احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو لے کر ایک مسجد بنائی، وہاں بٹھا دیا، اور کھانا جب شروع ہونے لگا تو بحیرہ راہب نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کھانا شروع فرمائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا، ساتھ سارے قافلے نے کھانا جو تھا وہ شروع فرما دی۔ کہ جب سب کھانا کھا چکے تو بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگا کر آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور پھر حضرت پوچھا کہ ان کا جو ساتھی کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب، آپ نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ایک سائڈ پر لے گیا، اور وہاں لے جا کر وہ کہنے لگا کہ آپ کا بھتیجا ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخر الزماں پیغمبر ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ منظر تم ابھی دیکھ لو۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا تو باہر تشریف لے گئے دھوپ کے اندر۔ وہ جب دھوپ کے اندر گئے تو فوراً آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ تو جب اس نے سب نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تو جب اندر آ گئے وہ ٹکڑا جو تھا وہ غائب ہو گیا، حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ اس نے پھر آپ کو لے کر پھر باہر گیا تو پھر آسمان سے ٹکڑا اس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس نے کہا بادل جس کے سر کے اوپر سایہ کرتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے۔ جب اتنی بات اس نے بیان کی تو پھر سب کو یقین آ گیا۔ تو اس نے حضرت ابو طالب کو قسم دی اور کہا اے ابو طالب، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں، اس کو ملک شام میں نہ لے کر جاؤ، کیونکہ وہاں متعصب یہودی ہیں، وہ بہت سخت ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہے اور وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ حسد کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائیں تو آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ بات دیکھی تو آپ اس بات پر رضامند ہو گئے۔ تو اس پر ابو طالب مان کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کیک اور زیتون زاد راہ کے لیے ساتھ دیا۔ اور خصائص کبریٰ میں اس روایت میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں کہ جب بحیرہ راہب قسمیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ روم کے متعصب یہودی جو ہیں
وہ دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اتنے میں بحیرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 9 عدد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے روم سے شام کی طرف آئے تھے، وہ حضور کو تلاش کر رہے تھے۔ تو بحیرہ ان سے ملا، پوچھا بھی تمہارا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولے کہ وہ نبی جو اس مہینے میں نکلنے والا ہے، ممکن ہے کہ ان کی مراد سفر پر نکلنے کی ہو۔ اس کی تلاش میں رومیوں نے ہر رستے پر آدمی بھیج دیے ہیں، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو جب بحیرہ نے یہودیوں کی یہ بات سنی تو بحیرہ نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ۔ انہیں پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ وہ یہودی بولے کہ نہیں۔ فرمایا بس پھر تم ان کی بیعت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ یہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو ان کے ساتھ جو ہے مل جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اپنی اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس آ گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی یہودی اور عیسائی آپ کو جانتے تھے، کیونکہ آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر، آپ کا تعارف آ چکا تھا، اور ان کو ہر بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، حسد تھا کہ وہ نبی تو ہم میں یہودیوں میں آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، وہ تو عرب میں آ گیا، قریش میں آ گیا، اور اب ہمیں ان کی عزت تعظیم کرنی پڑے گی، ان کو ماننا پڑے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا جو آپ نے مکہ مکرمہ سے تجارت کے لیے شام کی طرف کیا، لیکن آپ رستے سے واپس تشریف لے آئے، ملک شام میں نہیں گئے۔